آپ کے بول سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پھول گرتے ہیں۔ اچھا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء جو گزر گئے ان کی مثال یوں ہے، پورے قرآن کا خلاصہ صحابہ۔ ہمارے دروازے پر آمنہ کے لال آ چکے ہیں، جناب مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا میں جلدی سے بھاگا، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ بات کہی کہ حضور علیہ السلام کے معجزات لامحدود ہیں۔ معجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا، قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ میرے انتہائی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان نصیب فرمائی جس کا زمانے میں کوئی مثل ہے نہ کوئی مماثلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر کبھی کبھی ایسی خلاف عادت چیزیں رونما فرماتے ہیں جو عام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ نبی کا استعمال ہوتا ہے، طاقت اللہ جلال کی استعمال ہوتی ہے۔ حضرات علماء کرام نے حضور علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں متفقن علیہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام کے معجزات لامحدود ہیں۔ بعض محدثین نے آپ کے 1200 معجزات گنوائے، اور جو جید محدثین تھے انہوں نے یہ بات کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات انگنت ہیں، لامحدود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے معجزات الگ ہیں، آپ علیہ السلام کے زبان نبوت کے معجزات الگ، آپ علیہ السلام کے پیشانی مبارک سے پیدا ہونے والے معجزات علیحدہ، حضور علیہ السلام کے کپڑوں سے معجزات رونما ہوتے وہ علیحدہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو معجزات ظاہر ہوتے وہ علیحدہ، آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے کے معجزات علیحدہ، آپ کے ہاتھ آپ کے قدمین مبارک جس جگہ پہ لگے اس جگہ کے معجزات علیحدہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے معجزات علیحدہ، آپ کے چلنے کے معجزات علیحدہ، جس جنگوں میں حضور شریک ہوئے ان جنگوں کے معجزات بھی علیحدہ۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو اللہ نے معجزات ظاہر کروائے وہ لامحدود ہیں۔ حضرات محدثین کرام نے ان معجزات کو اکٹھا کیا اور پھر یہ فرمایا کہ ان سارے معجزات میں سے 4 معجزات جنہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو سب سے بڑے معجزات ہیں، وہ پھر 4 محدثین نے معجزات امت کے سامنے رکھے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے ظاہر فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ دوسرا معجزہ وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوا وہ معراج نبی ہے، جو آپ کو معراج کروائی گئی۔ تیسرا بڑا معجزہ آپ کا ختم نبوت ہے۔ چوتھا بڑا معجزہ اہل بیت نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سماوات نے جو معجزات عطا فرمائے اس میں قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن اپنے اسلوب بیان میں، اپنی سچائی اور غیب کی خبروں میں اور حقانیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے منبع ہدایت ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اور یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کی طرح جس طرح حضور آخری نبی، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ وہ معجزہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت کی صبح تک مشعل راہ
راہ ہدایت کی منزل، نشان منزل اگر کوئی ہے وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء جو گزر گئے ان کی مثال یوں ہے جس طرح کسی شخص نے ایک عمارت تیار کی ہو، اس عمارت میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیا گیا ہو، فرمایا لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آئیں، اس کے گرد چکر لگائیں اور اس عمارت کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ بنانے والے نے کمال کر دیا، حسن کے جوہر دکھا دیے، لیکن کہیں کہ کاش کہ یہ اینٹ بھی ایک ہوتی تو اس کی حسن کامل ہوتا، اس عمارت کا حسن مکمل ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس محل کی، اس عمارت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا جس طرح اس عمارت کو اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں، اس طرح اللہ کے دین کو اب پر کرنے کے لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب زمانے میں اگر سکہ چلے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے۔ حضور علیہ السلام کا تیسرا معجزہ جسے محدثین نے بڑا معجزات میں شمار کیا ہے وہ آپ کی معراج ہے۔ معراج اللہ نے ہر نبی کو کروائی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان کی موجوں میں معراج کروائی، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے آرے کے نیچے چیر کر 2 ٹکڑے کروا کر معراج کروائی، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر اللہ نے معراج کروائی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 40 سال روتے رہے، اللہ نے اس رونے میں ان کو معراج کروائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا تو آگ میں گر کر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا تو چھری کے نیچے آ کر ہوا، سیدنا ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا آزمائشوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر کے آزمائشوں میں آپ کو معراج کروایا گیا۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے در یتیم کی آئی تو فرمایا ہم نے انہیں عرشوں پر بلایا، حضور کو عرشوں پر بلا کر معراج کروائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو وہاں پہنچایا ہے، ہم نے آپ کو وہ بلندیاں نصیب کی ہیں۔ فرمایا روئے زمین میں نہ آج تک یہاں کوئی پہنچا ہے نہ آئندہ کوئی پہنچ سکے گا۔ قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ تو میرے عزیزوں یہ اللہ رب العزت نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان، مرتبت اور بلند مقام دیا۔ آپ کا چوتھا معجزہ وہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ کیوں؟ پورے قرآن کا خلاصہ صحابہ، پورے دین کا نچوڑ صحابہ، نبی علیہ السلام کی گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی علیہ السلام کی کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی علیہ السلام کی صورت سیرت کے نچوڑ اور خلاصہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے جو احکامات ہیں، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے جو صورت اور سیرت اور آپ کے کردار اور گفتار کے تمام اقوال ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذریعے امت تک پہنچے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا چوتھا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر لامحدود معجزات ظاہر فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں آیا، رات گہری ہو چکی تھی، یعنی آدھا پہر رات کو گزر چکا تھا، 12-1 کا ٹائم کا میں نے دیکھا جناب صدیق اکبر مسجد نبوی کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں،
جناب آمنہ کے لال سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اتنی گہری رات میں گھر سے کیسے نکلے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن کی بھوک نے بے حال کر دی ہے، کمر توڑ دی ہے، میں بے حال ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ اور رسول پاک تھوڑا سا باہر نکلے، مسجد کے آنگن میں صحن مسجد میں جناب فاروق اعظم زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آدھی رات گھر سے نکل کر مسجد میں کیسے آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ 3 دن کے فاقے نے بے حال کر دیا ہے، میں گھر سے نکل آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا صبر کرو، میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، 4 دن کے فاقے نے مجھے بھی بے حال کر دیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ پھر فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ضرور انتظام فرمائیں گے، اللہ ضرور انتظام فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں ابھی ہم اسی کشمکش میں حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے، ایک صحابی گزرے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دیکھا کہ ضعف کے آثار ہیں، فاقہ کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے مقداد بن اسود کے گھر کے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر دیکھا ہے، وہ آپ کے سچے غلام ہیں، اگر آپ ان کے پاس کسی کو بھیج دیں تو یقیناً وہ کھجوریں آپ تک پہنچانے میں لیٹ نہیں کریں گے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی میں جناب فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آج مقداد کے گھر چلتے ہیں، آج ہم مقداد بن اسود کے گھر چلتے ہیں، اللہ ضرور انتظام فرمائیں گے۔ فرمایا مقداد بن اسود کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، دروازے کے کیواڑ سے، دروازے کے درد سے مقداد بن اسود کی بیٹی نے دیکھا تو چیخ اٹھی، پکار اٹھی ابا جان جلدی اٹھیے، ہمارے دروازے پر 2 جہان کے سردار آ چکے ہیں، ہمارے دروازے پر 2 جہان کے تاجدار آ چکے ہیں، اٹھیے، ہمارے تو آج بخت جاگ اٹھے، ہمارے دروازے پر آمنہ کے لال آ چکے ہیں۔ جناب مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا میں جلدی سے بھاگا، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ میرے دروازے پر آنے کی آپ نے کیسے زحمت کی، آپ نے کوئی تکلیف کیوں اٹھائی، آپ اس غلام کو حکم دے دیتے، غلام سب کچھ لے کر آپ کے دروازے پر حاضر ہو جائے، آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد ہم آج بے تکلفی میں آپ کے گھر آئے ہیں، آپ اندر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ ابو بکر نے بھی 2 دن سے کچھ کھایا نہیں اور عمر فاروق نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، اور میں تیرا نبی، میں نے بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا سوائے چند کھجوروں کے۔ ہم تیرے گھر اس لیے آئے کہ ہمیں بتایا گیا کہ تیرے گھر میں کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس بات کا کرنا تھا کہ مقداد بن اسود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تڑپ کے اور بلک کے رونے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو مقداد، کس چیز نے رونے پر مجبور کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھجوریں ضرور موجود تھی، لیکن رات سے پہلے مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں رات کو سو جاؤں اور یہ کھجوریں میرے گھر پڑی رہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو عشاء کے بعد ساری صدقہ کر دی تھی، میں نے تو فقراء میں تقسیم کر دی تھی، اور آپ میرے گھر میں آئے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں رو نہیں تو کیا کروں، میں اپنی ذات اور اپنے آپ میں غم میں ڈوب نہ جاؤں تو کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقداد بن اسود کے آنسو دیکھے نا تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا اچھا رو نہیں، اچھا رو نہیں، یہ میرے اللہ کی رضا ہے، اگر میرا رب یوں ہی راضی ہے تو ہم اللہ کی ذات سے راضی ہیں۔ پھر فرمایا اچھا تیرے گھر کے نزدیک کوئی کھجور ہے جو تیری ملکیت میں ہو؟ تو مقداد بن اسود کہنے لگے حضور
کھجور کوئی نہیں ہے، کھجور کا درخت نہیں ہے، لیکن میرے دروازے پر ایک خشک کھجور کا تنا موجود ہے جو میں نے دیوار کو روکنے کے لیے سپورٹ کے طور پر لگایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ میری نبوت والی چادر لے کر جاؤ اور اس کھجور سے سب سے پہلے میرا سلام کہو کہ تجھے پیغمبر اسلام نے سلام کیا بھیجا، اور پھر اس کو کہنا کہ ہمیں کچھ کھجوریں چاہیے۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں میں نے اس کھجور کے تنے کے نیچے چادر کو بچھایا اور میں نے جا کر کہا کہ تجھے پیغمبر اسلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا رہے ہیں۔ فرماتے میرا اس لفظ کا بولنا تھا، وہ خشک تنا حرکت میں آیا اور جھومنے لگا اور سرسبزی مجھے اس پر نمایاں نظر آنے لگی، اور میں نے دوسرا الفاظ کہے کہ حضور کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ کھجوریں چاہیے، کہ میرا اس الفاظ کا بولنا تھا اور یہ حضور کے اس چادر مبارک کے معجزات تھے۔ فرمایا فوراً اس خشک تنے سے کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی اور وہ چادر بھر گئی۔ فرمایا میں نے جلدی سے چادر کو اٹھایا اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے کہا حضور اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ فرمایا تو نے چادر بھی اٹھا لی؟ کہ جی یا رسول اللہ میں نے چادر بھی اٹھا لی۔ فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر تو یہ چادر نہ اٹھاتا صبح تک یہ چادر پہ کھجوریں گرتی رہتی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے جو لامحدود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک سے جو معجزات وجود میں آئے وہ علیحدہ تھے۔ آپ کے ہاتھوں سے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر لمبا سفر تھا اور درمیان میں سخت قسم کی گرمی، کھانے کے لیے کچھ سامان باقی نہ رہا، پینے کا پانی ختم ہو چکا۔ کچھ صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہ پانی لینے والے اونٹ ہیں، ہم انہیں ذبح کر کے ان کی چربی کو پگھال کر اس کا گھی بنا کر پانی کے طور پر اسے پی لیں، ہمارے حلق خشک ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اجازت ہے ایسا ہی کرو۔ تو فاروق اعظم بڑھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں کہ یہ جانور ذبح نہ کریں، جانوروں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، پہلے بھی جانور کم ہیں، آپ ایسا کریں جو مشکیزوں میں بچا ہوا پانی ہے اور ان سارے صحابہ کے پاس جو بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہیں آپ انہیں کہیں کہ وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ اس پر برکت کی دعا کر دیں اور پانی میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس میں ضرور برکت ڈالیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ جاؤ بھائی اپنے بچے ہوئے جو کھانے کے ٹکڑے ہیں وہ بھی لے کر آؤ، تمہارے مشکیزے میں جو پانی کی بوندیں بچ چکی ہیں وہ بھی لے کر آؤ۔ کہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیالہ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، فرمایا جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس پیالے کے اندر کوئی چشمے جاری کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ فرمایا ہم 300 صحابہ تھے، ہم 300 نے پانی بھی پیا اس پیالے سے اور ہم 300 صحابہ نے اس سے وضو بھی کیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھرے اس پانی سے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ظاہر ہونے والے معجزات تھے۔ آپ کی زبان کے معجزات علیحدہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں شروع اسلام میں فرمایا جس دور میں لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، فرمایا ایک دن میں مکہ سے باہر کسی آبادی کی طرف جا رہا تھا، میں نے راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ اپنے دروازے پر ایک سامان کی گٹھری باندھ کر بیٹھی ہے۔ فرمایا میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا اے نوجوان یہ گٹھری تو میرے سر پہ رکھ دے، بوڑھی عورت ہوں، میں نے تھوڑا سا دور سفر کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گٹھڑی کو اٹھایا تو فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ یہ بوڑھی نہیں اٹھا سکے گی، وزن زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے سر پر رکھا
اور فرمایا اما جان اگر تو اجازت دے تو جہاں تو نے جانا ہے یہ سامان میں پہنچاؤں؟ تو کہنے لگی بیٹا اس سے اچھی کون سی بات ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے یہ سامان اٹھایا ہی نہیں جاتا، میں تو کسی مزدور کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اچھا اما جان جاتی کہاں ہے، مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہنے لگی ایک بدبخت آیا نعوذ باللہ، میرے گھر پر اس کا جادو چل گیا ہے، وہ ایسا جادوگر ہے کہ میرا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، میری بہو بے دین ہو گئی ہے، میری ایک بیٹی اس پر بھی اس کا جادو چلا اور وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسی کا کلمہ پڑ گئی ہے، اور میں خوف کھا رہی ہوں کہ وہ جادو کہیں مجھ پہ نہ چل جائے، اور میں اپنے بتوں کی وفادار ہوں، کہیں مجھ سے بتوں کی غداری نہ ہو جائے، بتوں سے بے وفا نہ بن جاؤں، میں اس لیے مکہ چھوڑ کے فلاں علاقے میں جا رہی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھائے چلتے جا رہے ہیں، کہہ رہا بڑا بدبخت ہے فلاں ہے، اس نے وہ الفاظ بولے کہ آپ علیہ السلام سنتے بھی رہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، بالا کر اس نے کہا میرا سامان یہی رکھ دو، اچھا جا رہے ہو، بڑے اچھے انسان لگتے ہو، مکہ کی سرزمین میں میں نے تیرے سے ایسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں، اور تیری جو گفتگو ہے جو آپ بول رہے ہیں آپ کے بول سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پھول گرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی رانائی اور اس کا نور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی عظیم قبیلے کے نوجوان ہیں۔ اچھا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے آئی ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایک جادوگر آیا تھا، اس کے خوف سے میں مکہ چھوڑ کے آ گئی تھی۔ میں پھر یہ بھی بتایا کروں گی کہ اس مکے میں ایک اتنا عظیم انسان بھی رہتا تھا، اتنا خوبصورت کردار صورت سیرت کے لحاظ سے ایک نوجوان بھی رہتا تھا، میں تیرے قصیدے پڑھا کروں گی، مجھے اپنا نام تو بتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اما جان جس جادوگر سے ڈر کے تو مکے سے نکلی ہے، جسے تو گالیاں دے رہی ہے، میں اللہ کا سچا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ فرمایا اس الفاظ کا کہنا تھا کہ وہ قدموں میں آ کر گری اور کہنے لگی کہ تو وہ جادوگر ہے تو تیرا جادو مجھ پہ چل گیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تیرا جادو مجھ پہ چل گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے یہ معجزات ظاہر کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے یا کسی سے گفتگو کرتے، آپ کی گفتگو سن کر کتنے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی داریں تھیں، آپ کی ان داروں کو دیکھ کر کتنے راہبوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام کے کندھے مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی، اس مہر کا یہ معجزہ کہ اس مہر کو دیکھ کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اسلام قبول کر گئے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے لامحدود معجزات سے نوازا۔ 1200 معجزات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے، اور امام ترمذی نے آپ علیہ السلام کے 2000 معجزات نقل کیے، اور پھر امام ترمذی کے استاد ان سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں، تو انہوں نے ساری باتوں کا خلاصہ نکال کر کہا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لامحدود معجزات کسی گنتی میں نہیں شمار کی جا سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور کے ہاتھوں کے معجزات، جب وہ اٹھتے تھے تو تقدیریں بدل جاتی، جب وہ اٹھتی تھی تو سارے دنیا کے حالات بدل جاتے تھے، جب وہ ہاتھ اٹھتے تھے تو اللہ کی رحمت برسنے لگتی تھی۔ فرمایا حضور خطبہ دے رہے ہیں، ایک بدو داخل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پیاس سے مر گئے، اونٹ قحط سالی کا شکار ہو گئے، جانور پیاس کی شدت سے گرمی کی شدت سے مر گئے، قحط سالی ہے، دعا کریں اللہ بارش نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی چھت نہیں تھی، اور میں حضور کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ فرمایا آسمان بالکل صاف شفاف تھا، اور حضور علیہ السلام نے منبر پر ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے
فرمایا حضور کا ہاتھ اٹھنے تھے، میں نے دیکھا آسمان پر بادل دوڑنا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بارشیں ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کے خطبے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور دعا فرمائیں کہ اب یہ بارش رک جائے، ہمارے گھر گر گئے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے بارش کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور آپ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے۔ سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ وہ بادل ایسے دوڑ گئے جیسے کسی جانور کو ہانک دیا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے یہ ہاتھوں کے معجزات تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی شان، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہمارے خون کے ذرے ذرے میں، ہمارے خون کے قطرے میں اور ہمارے گوشت کے ہر ذرے میں اور ہماری نسلوں کے ہر خون کے ہر ذرے اور قطرے میں اس محبت کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مرتبہ، مقام اپنی اولادوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ اولادیں جو کسی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر تھی، آج وہی اولادیں ٹک ٹاک اور دوسرے قسم کی خرافات اور عیاش قسم کے لوگ، شرابی اور زانی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر چل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری اولادیں اتنے غلط لوگوں کو اپنا ہیرو کیوں مان گئی؟ جن اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، جو لوگ اپنی غلط عادات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے نافرمان اور اپنے گھروں سے آگ کر دیے گئے، ان لوگوں کو جو اللہ کے کھلے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ رب العزت کے انہوں نے نافرمانیوں کی حدیں پار کر دی، ان لوگوں کو آج ہماری اولادوں نے اور ہم نے آئیڈیل تسلیم کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں سے دین نکل گیا، ہمارے دلوں میں رسول پاک کی محبت نہ رہی، ہمارے دلوں میں عزت نہ رہی حضور علیہ السلام کی۔ ذرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، کمال کر دی۔ فرمایا پوری امت ملا لو، پوری امت، لاکھوں کروڑوں میں امت پڑھی ہے، فرمایا پوری امت کو ملا لو، ان کے دلوں میں جتنی محبت ہے اس محبت کو اکٹھا کرو۔ فرمایا اس ساری محبت کو اکٹھا کر کے تم کسی ایک صحابی کی محبت جو رسول پاک سے تھی اس کا مقابلہ نہیں کروا سکتے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس آیت میں اللہ نے وعید بیان کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماحول صحیح نہیں ہوتے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہوتے، ہماری اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جب تک ان کے دل میں ان کے والدین سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے بہن بھائیوں سے، ان کی اولادوں سے، ان کے مال تجارت جس کے نقصان ہو جانے سے یہ خطرے میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، فرمائے ان سب سے زیادہ جب تک ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت نہ آ گئی، حتیٰ یقضی اللہ بامری، فرمایا پھر یہ انتظار میں رہیں اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کس چیز کا فیصلہ؟ فرمایا ان قریب ہم انہیں پکڑیں گے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے ایک جیسے کسی چیز پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، فرمایا اللہ بھی پھر فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ بھی پھر فاسق لوگوں کی مددگار نہیں بنتے۔ آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی جائے، دکھ سے کہہ رہا ہوں، لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر کے باہر نکل جاتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ قرآن کے درس کے لیے قرآن کھول لیا جائے، لوگوں کو نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے، لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جب تک تمہارے دلوں میں
تمہارے مال کی محبت سے بڑھ کر رسول پاک کی محبت نہ ہوئی، جب تک تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت اپنی اولادوں سے بڑھ کر نہ ہوئی، فرمایا پھر اس بات کے انتظار میں رہنا کہ ان قریب زمین تمہیں پکڑے گی، ان قریب آسمان سے تمہارے لیے آفات اترے گی۔ لوگ دعائیں نہیں مانگتے، فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ پھر دنیا سے ذلیل کروا کر لوگوں کے در در سے اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو کوشش کرے سب چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے راستے پر ڈال دینا، اسی کو تو اسلام کہتے ہیں۔ کہتا جی میری بڑی مجبوری ہے، میری بڑی مجبوری ہے، دکان اکیلی پڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سارے دن میں تو 15 منٹ بھی اللہ کو نہ دے سکا تو یہ تیرا دعویٰ کیسا ہے کہ میں مومن ہوں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب